أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات محترم، چونکہ یہ ایام جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں اور کل شہادت کی مجلس تھی اور آج بھی ظاہر ہے کہ انہی ایام میں سے ایک دن ہے، ایام غم میں سے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی گفتگو کو تسلسل دیا جائے جس کا آغاز کل ہوا تھا. اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیہ کریمہ جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں، خود یہ آیت مفاہیم اور مطالب کے اعتبار سے اتنی وسیع ہے کہ خود اس آیت پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک اشرا نا تمام ہے. صرف آیت پر اور موضوع پر باقی رہتے ہوئے صرف انما ایک لفظ کو لے لیجئے، انما یرید اللہ، صرف لیذہب پر بات کیجئے، عنکم الرجس پر بات کیجئے، ویطہرکم پر بات کیجئے، یطہرکم تطہیرا پر بات کیجئے. ہر لفظ اس قابل کے اس پر گفتگو کی جائے، لیکن ہم آیت پر بات نہیں کر رہے ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہماری گفتگو آیت پر نہیں، شأن نزول آیت پر ہے. آیت کب، کیسے، کہاں نازل ہوئی اسے شأن نزول کہتے ہیں. شأن نزول، سبحان اللہ، آپ قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ ہر سٹرڈے کو جو تفسیر کا درس ہوتا ہے صرف ہم آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اسے نہ بھولا کریں. اگر نہ آ سکیں تو کم از کم اس کو انٹرنیٹ پر سن لیا کریں، اندازہ کریں کہ قرآن مجید کی عظمتیں کیا ہیں. تو تفسیر میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس کو شأن نزول کہتے ہیں. شأن نزول کا عام طور پر تذکرہ احادیث کے ذریعے سے ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، یا اصحاب کی جانب سے، اصحاب کی طرف سے کچھ روایات آتی ہیں، اصحاب کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ایسے موقع پر نازل ہوئی، فلاں موقع پر نازل ہوئی. کچھ آیتیں ایسے موقع پر بھی نازل ہوئی جہاں کوئی روایت کرنے والا ہی نہیں بچا تھا، نازل ہی ایسے موقع پہ ہوئی کہ اب سنے کون، کوئی تو اراؤنڈ ہے نہیں، جا چکے ہیں. مثلا احد کے موقع کی آیت اور اس طرح کی بہت سی آیتیں، ان کے شأن نزول آپ کو ان سے ملیں گے کہ جو وہاں موجود رہ گئے تھے. تو ہر طرح الگ الگ شأن نزول ہیں، لیکن اس حدیث کا شأن نزول عجیب ہے. اس حدیث کے شأن نزول کی راوی وہ ہے جس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، وہ خود ہی روایت کر رہی ہے.
اسی لیے اسٹارٹ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ دخل علی ابی، میرے بابا داخل ہوئے میرے گھر. ٹھیک ہے، اب اس پر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے بعد میں موقع آئے گا تو اب اس میں بہت سے دلچسپ پہلو رہ گئے ہیں، بعد میں عرض کریں گے. بلکہ کل کی مجلس کے بعد ایک بات ذہن میں آئی، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں جب جابر ابن عبداللہ انصاری پر گفتگو ہو رہی تھی تو جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی ہیں، اور اس حدیث کی ایک اور راویہ ہیں، مختلف انداز سے حدیث قصہ کی روایت کی گئی ہے. وہ جناب ام سلمہ ہیں. یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ام سلمہ ام المؤمنین ہیں، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہے؟ صحابی ہیں. عجیب زور ہے اس حدیث میں، دو کا ذکر ہے. اوریجنلی اہل بیت کا تذکرہ ہے، حدیث قصہ خالصتاً اہل بیت کا تذکرہ ہے. اس خالص تذکرے میں بطور راوی ہی صحیح دو کا اور ذکر آتا ہے، ایک جابر کا، ایک ام سلمہ کا. ایک صحابی ہیں، ایک زوجہ ہیں. آپ کہیں گے اس پہ کیوں زور دے رہے ہیں آپ؟ بھائی عجیب بات ہے، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں انہوں نے جو دین لیا ہے اس کے 3 سورسز ہیں. 3 سورسز سے دین ملا ہے کسی کے پاس بھی. ان ہوتے ہوئے انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، ہوتے ہوئے جہاں بات جا کر رکتی ہے وہ 3 ہیں، یا صحابی، یا زوجہ، یا اہل بیت. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دین اہل بیت سے لیا، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو صحابی سے لیں گے، ہم تو زوجہ سے لیں گے. ہم نے کہا کیوں آپ صحابی سے لے رہے ہیں اور کیوں زوجہ سے لے رہے ہیں، اہل بیت سے کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں دین کے 2 حصے ہیں، سیرت کے 2 حصے ہیں، یا وہ سیرت جس کا تعلق گھر کے اندر سے ہے، یا وہ سیرت رسول کی جس کا تعلق گھر کے باہر سے ہے. تو باہر کی سیرت ہم نے صحابہ سے لی، اندر کی سیرت ہم نے ازواج سے لی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 2 دروں پر جانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ہم نے تو ایک ایسا در تلاش کر لیا کہ گھر میں بھی موجود ہے وہی، اور وہی باہر بھی ساتھ ہے. باہر کی سیرت لینی ہے تو اہل بیت سے، اندر کی سیرت لینی ہے تو اہل بیت سے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. مگر اب اس بحث کی گنجائشی حدیث قصہ نے ختم کر دی. کہا چلو یہ بحث ہی چھوڑ دو، اصحاب سے لینا ہے یہ صحابی موجود ہے، ازواج سے لینا ہے یہ زوجہ موجود ہے، اہل بیت سے لینا ہے تو بات ہی اہل بیت کی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین کے جتنے سورسز ہیں حدیث قصہ میں جمع ہو گئے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہو جائے. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت، آپ نے فرمایا دخل علی ابی رسول اللہ، داخل ہوئے میرے بابا میرے گھر میں. اب یہاں پر عجیب جملہ ہے، فی بعض الایام، فی بعض الایام، کسی ایک دن یہ واقعہ ہوا. عجیب ہے اس میں کمال، خدا کی قسم. آپ دیکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ الفاظ بتا دیتے ہیں کہ کس کے ہیں. یہ شہزادی کے الفاظ، فی بعض الایام، کسی ایک دن ایسا ہوا کہ نبی داخل ہوئے. یہ کیا مطلب؟ کسی ایک دن کیا مطلب؟ تعین کریں. اور فضائل اہل بیت کے تعلق سے جتنی تاریخیں ہیں ان کا تعین ہے، وہ معین ہیں. غدیر معین ہے کہ نہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک دن غدیر کا واقعہ ہوا، نہیں، الیوم، آج ہوا. شہزادی بھی کہہ دی تھی
کہ بھئی آج بابا تشریف لائے، کل بابا تشریف لائے، جمعرات کے دن آئے، جمعے کے دن آئے، فلاں تاریخ سے جب آئے، فی باول کسی ایک دن آئے. یہ کسی ایک دن کیا ہے؟ دیکھیں شب قدر کا تسلسل ہر جگہ چل رہا ہے. یہ جو اسرار ہے، جو سر ہے، جو راز ہے، جو خفیہ بات ہو رہی ہے، یہ چھپنے کی بات، کیونکہ بات ہی چادر کی ہے تو ہر چیز پر چادر ہے. فی باول نہیں، سنیے فی باول ایام کیوں کہا؟ اس لیے کہ حدیث قصہ کا کمال یہ ہے کہ اس کا آغاز اس کے انجام سے مربوط ہے. ہر لفظ ایک دوسرے سے مربوط ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کل کی مجلس میں، آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شروع میں شہزادی نے بات کہی وہی بات بعد میں آ رہی ہے. فی باول ایام، پیغمبر اسلام نے جب مولائے کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا فائدہ کیا ہے، تو کیا فرمایا؟ ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. تو کیا فرمایا کہ جب کبھی اس کا ذکر ہوگا، جہاں بھی ہمارے کچھ چاہنے والے جمع ہوں گے، اس کا ذکر ہوگا، ملائکہ وہاں اتر آئیں گے، انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اب یہ بعد میں ذکر آئے گا، کبھی تو عرض کروں گا، لیکن بات آ گئی تو عرض کر دوں، یہ فرشتے کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ ہم ذکر کر رہے ہیں فرشتے کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ اصل میں ہر فرشتے کی حسرت رہ گئی کہ استاد تو چلا گیا، استاد الملائکہ پہنچ گئے وہاں، ہمیں نہیں ملا وہ موقع. تو جیسے ہم وہاں نہیں تھے ایسے ہی یہ فرشتے بھی وہاں نہیں تھے. جیسے ہمارے سردار وہاں تھے ایسی فرشتوں کا سردار پہنچ گیا تھا چھٹا ہو کر. اب یہ حضرت پوری ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. ہم جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اتر آتے ہیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. جو کیجیے گا. تو چونکہ یہ ذکر ہونا تھا، اگر شہزادی کہہ دیتی فلاں دن ہوا تھا تو بس وہی ایک دن ایسا ہو جاتا غدیر کی طرح. دیکھیں غدیر میں اس میں خصوصیت ہے، غدیر کی اپنی خصوصیت، اس کی اپنی خصوصیت ہے. غدیر کے لیے کہنا ضروری تھا الیوم. اگر غدیر کے لیے کہہ دیا جاتا کسی ایک دن ہوا تو آپ عید منا ہی نہیں سکتے تھے. پھر عید کس دن ہوتی؟ اس کو الیوم کہہ کے پیغام دیا ہر مسلمان کو کہ جس مسلمان کا دین کامل ہے اسے یہ تلاش کرنا ہے کہ الیوم کون سا دن ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا سب کے جمع ہونے کا، اس کا ذکر کسی ایک دن سے مخصوص نہیں ہے. جب بیٹھ جاؤ حدیث قصہ پڑھو، جس دن چاہو حدیث قصہ پڑھو، ہر دن نزول آیت تطہیر کا ذکر کرو. اب یہ غدیر کی طرح ایک دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس میں الیوم نہیں ہے. فی بعض الایام، کسی ایک دن پیغمبر تشریف لے آئے اور کیا فرمایا؟ بس یہاں پر بات تمام ہو جائے گی. آج کی بات یہ کہی کہ انی لاجد فی بدنی ضعفا، اے میری بیٹی، میری لاڈلی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ضعف محسوس. اب یہ ضعف کیا تھا جو پیغمبر محسوس کر رہے تھے؟ دو باتیں ہیں. یا تو جسمانی واقعاً کوئی تکلیف تھی، ضعف تھا، کمزوری محسوس کر رہے تھے، یا کوئی اور مسئلہ تھا، کوئی اور کمزوری تھی. اگر آپ نے کہا بدن کی کمزوری تھی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا نا فی بدنی، میں اپنے بدن میں یہ ضعف محسوس کر رہا ہوں اپنے بدن میں.
آئے کہاں سے تھے؟ مسجد سے ہو کر. آپ نے کہا آپ کو کیا پتا؟ کہاں کہیں لکھا تو نہیں کہ مسجد سے ہو کر آئے تھے. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کے گھر میں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا بغیر مسجد کے ہوتے ہوئے. واحد دروازہ تو مسجد کی طرف کھل رہا تھا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. غور کیجئے آپ, توجہ کیجئے اس پر. 1000 بار پڑھتے ہیں آپ حدیث کے ساتھ, مگر اس پر ذرا توجہ کیجئے. پیغمبر کہاں سے گزر کے آ رہے ہیں؟ مسجد سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. مسجد سے ہو کر فاطمہ کے جو ہے در پر تشریف لاتے ہیں, داخل ہوتے ہیں سلام کر کے. سلام کرنے کے بعد اپنی جسم کی بدنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بخار ہو سکتا ہے, کسی طرح کی کوئی تھکن ہی مان لیجئے آپ, تھکن محسوس ہو سکتی ہے. تو یہ جو تھکن تھی آ کر شہزادی سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. گزر کے آ رہے ہیں اللہ کے گھر سے. یا رسول اللہ, اللہ کے گھر میں اللہ سے ذکر کر دیتے. یا اللہ میرے جسم میں اور میرے بدن میں کچھ درد ہے, تکلیف ہے, ضعف ہے, یا اللہ اسے دور کر دے. یا آپ اس گھر سے گزر کے فاطمہ کے گھر پر آ کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا تاکہ معلوم ہو جائے کہ توحید حقیقی تم نہیں سکھانے آئے تھے. حقیقی توحید یہی ہے. حقیقی توحید یہی ہے کہ اگر اللہ کا ذکر ہو بھی جائے تو بھی ذریعہ انہی کو بناؤ. اما جب نبی فاطمہ کو ذریعہ بنا سکتے ہیں تو مسلمان کی حیثیت ہی کیا ہے جو یہ کہے کہ ہم بغیر ذریعے کے اللہ تک پہنچ جائیں. اس کی ویلیو کیا ہے؟ پیغمبر فاطمہ کو, اچھا نہیں, توجہ کیجئے گا, عجیب بات ہے. کوئی بات کمزور نہیں ہونی چاہیے کہتے ہوئے جب تک دلیل مضبوط نہ ہو. جناب معصومہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹی ضعف محسوس کر رہا ہوں. شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف. اے اللہ کے رسول, میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ضعف سے. ابھی ہم ضعف کا جو دوسرا ایک پہلو ہے جس کو کچھ مفسرین نے بیان کیا, آج ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اس وقت ہم صرف بدنی ضعف کی بات کر رہے ہیں. تو اے شہزادی, مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے, میری لاڈلی میری بیٹی. آپ نے فرمایا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. دیکھیں توحید سکھائی جا رہی ہے. میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو اور اس کا کوئی کسی سے ذکر کرے تو وہ خدا کی طرف ریفر کر دے. وہ یہ کہہ دے کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں. تو شہزادی نے فوراً یہی کیا, خدا کی پناہ میں دے دیا. جب خدا کی پناہ میں دیا تو نبی کو وہ پناہ قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ پناہ قبول کر لی نبی نے. مگر اب یہ نبی کا کام تھا اس جگہ. کوئی بتائیں کہ پناہ الہی کہتے کس کو ہیں؟ وہ پناہ کیا ہے جس میں فاطمہ نے مجھ کو دیا ہے؟ تو فوراً فرمایا کہ فاطمہ جاؤ اپنی چادر تو لے کر آؤ. لائے اور چادر نبی کو اڑا دی. فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِيِّ فَغَطَّيْتُهُ بِهِ. میں لے آئی چادر اور چادر لا کر میں نے نبی کو اڑا دی. وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ. اب میں کھڑے ہو کے اس عمل کا نتیجہ دیکھنے لگی. دیکھنے کہ اب ہوتا کیا ہے. یہ جو ضعف تھا پیغمبر اسلام کو, میں نے چادر پہنا دی. اب دیکھتا ہوں, دیکھنا یہ ہے کہ چادر کے اس اڑانے کا نتیجہ کیا ہے. فصرت انظر الیہ. میں کھڑے ہو کے انہیں دیکھنے لگی. یہ دیکھنے لگی خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس چادر میں کوئی ایسی تاثیر تھی. نبی نے چادر مانگی, یہ اس بات کی دلیل کہ کوئی تاثیر تھی. شہزادی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتی ہوں اب اس کے اڑانے کے بعد کیا ہوتا ہے. شہزادی کو بھی معلوم تھا اس چادر میں کوئی تاثیر ہے. ہوا کیا؟ فرمانے لگی کہ پھر میں نے دیکھا وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ.
خیر بہت پہلو ہیں، مجھے اس مختصر مجلس میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن آپ توجہ کیجئے کہ مثال بھی دی، چاند کی دی، چاند کی دی، سورج کی دے سکتی تھی، اللہ نے نبی کی مثال سورج سے دی ہے، والشمس وضحاها، نبی سورج، نبی کی مثال سورج سے دی ہے اللہ نے۔ یہاں شہزادی کس چیز سے دے رہی ہیں؟ چاند سے، اور چاند سے نہیں بدر سے، اور بدر سے نہیں بدر کامل سے۔ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ، تمام اور کمال۔ عجیب بات ہے کہ بدر کامل اس وقت ہوتا ہے جب 14 منزلیں راتوں کی طے کر چکے۔ توجہ کیجیے گا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، توجہ کیجیے گا۔ 14 منزلیں جب طے کر لیتا ہے تو کامل ہوتا۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ حدیث قصہ کی ابتدا حدیث قصہ کی انتہا سے مربوط ہے، توجہ کیجیے گا۔ اسی لیے یہ جو کمال تھا، یہ جو بدر کامل نظر آ رہا تھا پیغمبر کے چہرے میں، یہ وہی بدر کامل ہے، وہی کمال ہے، اس بدر کا کمال یعنی اس کا کامل ہونا، پرفیکشن۔ پرفیکشن کہاں ہوا؟ اب شہزادی جب یہی جملہ اپنے لیے استعمال کریں کہ جب میں داخل ہو گئی 5ویں منزل پر، آخر میں چادر میں کون آیا؟ شہزادی آئیں۔ جب آئیں تو کیا فرمایا؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاء، جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے، جمع ہو گئے نہیں، مکمل ہو گئے، تعداد مکمل ہو گئی۔ تو شہزادی ہم تو سمجھتے ہیں تعداد 14 ہے، یہ تو 5 ہی ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ 5 ہیں، اسی لیے جب خدا نے فرمایا کہ چادر میں کون ہے، تو جب کہا کہ ان کے بیٹے ہیں تو عربی میں تثنیہ استعمال ہوتا ہے اور جمع۔ اللہ نے تثنیہ استعمال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کے 2 بیٹے ہیں، کہا اس کے سب بیٹے ہیں۔ تم کو 5 نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں یہ 14 ہیں، اس لیے وہاں جو بدر کامل تھا اس کا ظہور چادر میں ہوا۔ یہ 14 کے 14 جب مکمل ہوئے تو آئے تطہیر نازل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب تھوڑی سی گفتگو ان سے بھی ہو جائے جو عظمت اہل بیت کے قائل ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی دلیل ان کو دے دے ان کو ماننے کو تیار نہیں ہو اس دلیل کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی چادر سے کیا ایسا ہو گیا کہ چادر ڈالی اور چہرہ چمکنے لگا؟ پہلی بات تو مجھ کو یہ بتاؤ کہ خود پیغمبر اسلام کا چہرہ چمکتا تھا کہ نہیں تھا؟ مگر چادر کی کوئی تو تاثیر تھی کہ چہرہ اور چمکنے لگا۔ یہ چہرہ اور چمکنے لگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا چہرہ نعوذ باللہ کچھ کم چمک رہا تھا، نہیں، چادر چونکہ سمبل ہے کمال کا، تکمیل کا، پرفیکشن کا، تو وہ معصومین کے انوار جس کا تعلق شہزادی سے ہے، وہ جب چادر کے سمبولک گویا غطا میں آ گئے تو پیغمبر اسلام کا چہرہ اقدس چمکنے لگا۔ چمکنے لگا، کہا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ چادر سے کیا تعلق چمکنے کا؟ چادر سے چمکنے کا کیا تعلق؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں بالکل چادر سے چمکنے کا تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ چادر کس کی ہے، اور یہ بات اگر ہم دلیل نہ دے سکیں تو اعتراض کریں، اور اگر دلیل قرآن میں موجود ہو۔ ہمیں ایک معصوم کی آنکھیں جاتی رہیں، اب وہ آنکھیں واپس کیسے آئیں؟ بصارت واپس کیسے آئی؟
ایک دوسرے معصوم کا کرتا چہرے پر ڈال دیا گیا. ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا تھا اپنے بھائیوں سے؟ فَخُذُوا بِقَمِيصِي هَذَا وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. میرا یہ کرتا لے جاؤ، لے جا کر میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، چہرے پر ڈال دینا. میرے باپ کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا. جب ایک معصوم کے کرتے سے ایک معصوم کا گیا ہوا نور واپس آ سکتا ہے تو ایک معصومہ کی چادر سے ایک معصوم کے نور میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں گے، نہیں قبول کرنا تو نہیں قبول کرنا ہے، لیکن دلیل قرآن میں موجود ہے. حضرت یوسف اگر کسی اور کا کرتا ہوتا تو اس کی تاثیر نہیں ہوتی. اب میں آپ سے پوچھوں مسلمانوں سے جو رٹتے بھی ہیں قرآن، پڑھتے بھی ہیں قرآن، حافظ بھی ہیں قرآن کے، بھئی یوسف بڑے تھے یا زکریا بڑے تھے؟ ان دونوں میں کون سا نبی بڑا ہے؟ آپ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں فاطمہ کی عظمت اتنا بڑھا دی، رسول اللہ سے بڑھا دیا. ہمیں رسول اللہ کے خود اپنا کرتا ڈال لیتے. خیر کرتا میں کیوں کہوں، بھئی آپ تو چادر کی باتیں بھی کرتے ہیں، کملی کی باتیں بھی کرتے ہیں. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، اے چادر اوڑھ کے جانے والے، چادر کا جہاں ذکر ہو رہا ہو تو وہی والی چادر اوڑھ لیتے. اچھا کملی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، کملی کا، کالی کملی والے سنا ہوگا آپ نے. صحیح ہے، قرآن نے ذکر کیا تو وہ کیوں نہیں ذکر کریں؟ بے شک ہمیں ذکر پہ اعتراض نہیں ہے، ذکر تو ہونا چاہیے، کالی کملی کا بے شک ہونا چاہیے. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ کالی کملی کا ذکر تو ہوا، اس چادر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس چادر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس لیے کہ وہ والی کملی میں وہ اکیلے تھے، اس میں یہ 5 تھے؟ اگر اس میں 5 آ جاتے نا تو لوگ اس کا ذکر بھی نکال دیتے. تو وہ چلے، اللہ نے کہا اس کو رہنے دو، یہ والی کملی ان کے لیے اکیلے رہنے دو. مگر یہ جو قصہ ہے جس کا تعلق فاطمہ سے ہے، شہزادی سے ہے، یہ ان کے لیے. تو بڑے زکریا ہیں، باپ ہیں، بڑے یعقوب ہیں، باپ ہیں، اور بیٹے کون ہیں؟ یوسف ہیں. یوسف کا کرتا یعقوب کی آنکھوں کو واپس لے آتا ہے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بس ایک چیز ہمیں معلوم ہے حدیث قصہ سے کہ اگر کوئی تکلیف ہو کسی کو، اذیت ہو کسی کو، پریشانی ہو کسی کو، ضعف محسوس کوئی شخص کرے تو شہزادی کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اس کی اذیتیں ختم ہو جائیں گی. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھو یہ وہ در ہے کہ جہاں انسان کی اپنی جسمانی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں، ضعف ختم ہو جاتا ہے. اس بارگاہ میں آ جاؤ تو یہاں آیا کرو تو احترام سے آیا کرو، یہاں کچھ لینے آیا کرو. نبی بھی لینے آئے ہیں، نبی لینے آئے ہیں. یہاں اذیتیں دور کرنے کے لیے آیا کرو، یہاں اذیتیں دینے نہ آیا کرو. مگر اب سوچیں، یہی شہزادی ہیں، یہی شہزادی ہیں، اور ان کو وہ اذیت دی گئی ہے کہ شہزادی آواز دیتی ہیں، ہائے. جس وقت در و دیوار کے درمیان میں شہزادی کو پیسا گیا ہے، یہی الفاظ ہیں شہزادی کے، عصرونی، مجھے در و دیوار کے درمیان میں پیس دیا گیا. اور اس کے بعد جب زمین پر گرتی ہیں شہزادی تو آواز دیتی ہیں، اے فضہ دوڑو، فقط قتلوا ما فی احشائی،
انہوں نے میرے لال محسن کو قتل کر دیا، میرے محسن کو شہید کر دیا۔ اور جناب فضہ دوڑتی ہیں، یہ ہے جناب معصومہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت ظالم نے باہر کھڑے ہو کر یہ آواز دی ہے کہ دروازہ کھولو ورنہ میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا، تو شہزادی نے فرمایا تھا کہ کیا تو اس دروازے کو آگ لگائے گا جس میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا وَإِن رہتے ہو تو کیا ہوا، مجھے پرواہ نہیں حسن و حسین کی، میں آگ لگا دوں گا۔ اور اس کے بعد جب دروازے کو ٹھوکر مار کر گرانے کی کوشش کی ہے تو چونکہ شہزادی گھر میں تھیں فوراً دروازے کے پیچھے آ گئیں اپنے پردے کی حفاظت کے لیے، پردے کی حفاظت کے لیے دروازے کے پیچھے آئی۔ اور اب دروازہ تھا کہ جب دروازہ گرایا گیا ہے شہزادی پر تو شہزادی زمین پر گرتی ہے، آواز کس کو دی ہے؟ فضہ کو، آؤ فضہ میری مدد کو پہنچو۔ بس آپ کی زحمت تمام ہو گئی ہے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس بھی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا منزل ہو سکتی ہے اور کیا تصور کوئی کر سکتا ہے اس مصیبت کا شہزادی کی اس وقت جبکہ جسم نازنین پس گیا ہے درو دیوار کے درمیان۔ جناب محسن شہید ہو چکے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت ہے، خود کو مدد کی ضرورت ہے، خود اس بات کا انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور شہزادی کو اٹھائے اور مدد کرے۔ اس عالم میں جیسے یہ معلوم ہوتا ہے پوچھا فضہ یہ بتاؤ کہ علی کہاں ہیں؟ اب جب پتا چلا کہ علی کے گلے میں رسن ڈال کر لے کر گئے ہیں، شہزادی اپنی مصیبت بھول گئیں، اپنی مصیبت بھول گئیں۔ ایک مرتبہ باہر نکلی اور آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ علی کو چھوڑ دیا گیا۔ اب آج آپ نے اس زہرا کو دیکھا جس نے ایک علی کو بچایا، اسی لیے زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ ارے جب یزید کے دربار میں اس علی کو جو بیمار ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر ثانی زہرا تھی جو جا کر اپنے بھتیجے سے لپٹ گئی تھی۔ ظالم جب تک زینب زندہ ہے سجاد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آج دنیا میں جتنے سادات ہیں سب پر احسان زینب ہے۔ سجاد کو بچا کر زینب نے نسل سیدہ کو بچا لیا، فاطمہ کی طرح ایک علی کو بچایا۔ وہ کوفہ تھا، وہ مدینہ تھا، اور یہ شام ہے جہاں علی کی حفاظت ہو رہی ہے۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ پروردگار ہمارے سمجھ صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز سے اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے موجود ہیں ان کو امن و امان اور سکون کرامت فرما۔ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ شہزادی کی محبت اور معرفت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری میں بھی اضافہ فرما دے۔ خداوندہ جہاں جہاں شہزادی کے چاہنے والے ماننے والے اطاعت کرنے والے ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے آباد ہوں، ان کو امن و امان اور سکون کرامت فرما۔ پروردگار ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق کرامت فرما۔ جو مومنین جس پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، خداوندہ ان کی بیماری پریشانی کو دور کر دے۔ اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرما۔